الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلافة بالأرضاء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں، آج 15 جولائی 2022 کی تاریخ میں جامع مسجد طلحہ سیکٹر 5 جیل کراچی میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ سنایا جائے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے واجب الاحترام ماہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ خلیفہ سوم امیر المؤمنین داماد رسول حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا، اور اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، دو نور والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہے. اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے ہیں. جب ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنی محبت ہے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں میرا ساتھی، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، صحابہ آتے جا رہے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے اور دیگر صحابہ بھی آگے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضرت زبیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز میں بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے اپنا جو تہبند تھا وہ ہٹا ہوا ہے، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے اتنے صحابہ آتے رہے، ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی آئے، آپ تو اسی انداز میں بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ فوراً سمٹ گئے، اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور اپنا تہبند سیدھا کیا، اس سے پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہوں، میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیا انسان تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرشوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کی وجہ سے اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیتے ہیں اور دنیا کو بتا دیا کہ حضرت عثمان وہ ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور نبی کو بھی ان سے حیا آتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے جو 2 سال 3 مہینے 10 دن تک رہتا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے اور اس کی مدت 12 سال ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال اپنی دور خلافت میں تقریباً 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، اور اتنی فتوحات ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان فتوحات کو دیکھ کر سبائی اور عبداللہ ابن سبا کی اولاد جو یہودی تھا، منافق تھا، بے ایمان تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے حسد میں آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے خلاف سازش کی، اور پھر اس کی سازش وہاں چلنے نہیں پائی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں اس نے منکرین زکوٰۃ کا اعلان کیا اور منکرین زکوٰۃ میں شامل ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سرغنے کا، میں اس عبداللہ ابن سبا اور اس کی اولاد کا مقابلہ کروں گا، اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن سبا وہاں سے بھاگا ہے اور پھر اس نے کہیں اور جا کر پناہ لی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی عبداللہ ابن سبا اپنی ناپاک سازش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات پھیلی ہیں، اور اتنی پھیلی ہیں کہ 44 لاکھ مربع میل کے رقبے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اسلام 44 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلام پھیل چکا تھا، اور
سبائی یہ نہیں چاہتے تھے۔ عبداللہ ابن سبا کو مروڑ تھی، تکلیف تھی کہ اسلام دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے، اسلام دن بدن عروج پر چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کی، مدینہ میں رہ کر وہ سازش کرتا رہا اور پھر یہاں سے اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، پھر یہ یہاں سے کوفہ چلا گیا، پھر یہاں سے یہ مصر چلا گیا، پھر مصر سے یہ شام چلا گیا اور شام میں یہ سازشیں کرتا رہا۔ شام میں اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری میں یہ شخص شام کے اندر چلا گیا، وہاں پر سازشیں کرتا رہا۔ جہاں پر یہ لوگ بیٹھتے وہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرتے، ان کو برا بھلا کہتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن سبا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور وہاں پر جا کر یہ مکر گیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے کوئی سازش نہیں کی۔ پھر اس کے بعد پھر یہ سازشیں کرنے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت، اس ظالم یہودی منافق کو، اس سبائی کو یہ دھمکی دی کہ اگر تو نے دوبارہ سازش کی تو تجھے میں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی تھی تو یہ یہاں سے شام سے پھر مصر روانہ ہو گیا۔ مصر میں جا کر سازشیں کرتا رہا، وہاں پر اس کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، کئی سارے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر اس نے ذی القعدہ کے مہینے میں، ذی القعدہ کا پہلا ہفتہ تھا، اس نے مدینہ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہاں سے یہ اپنے 700 افراد کو لے کر مدینہ میں آیا۔ مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش کرتا رہا، ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرتا رہا، لوگوں کو ورغلاتا رہا، یہاں تک کہ سازش ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ابھی کوئی کام کریں گے، ابھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے تو صحابہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب حج کا موقع آئے گا، جب حج کے دن آئیں گے، سارے صحابہ حج کے لیے چلے جائیں گے اور یہ موقع ہمارے لیے بڑا غنیمت والا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے انتظار کیا اور پھر ذو الحجہ کا مہینہ آ گیا اور ذو الحجہ کی 18 تاریخ آ گئی اور اس سے پہلے کے کچھ دن ہیں، اس میں ان لوگوں کی سازش عروج پر پہنچ گئی اور یہ مدینہ میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد میں، جب مسجد نبوی میں خطبہ دینے لگے اور پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں روکا کہ آپ اپنا بیان بند کریں، آپ اپنی تقریر بند کریں، ہم آپ کا بیان سننا نہیں چاہتے۔ چنانچہ ایک کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ جاری رکھا، اپنا بیان جاری رکھا۔ کہ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ ممبر سے نیچے اتر جائیں، ہم آپ کی بات سننا نہیں چاہتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اس طرح تیسرا چوتھا آدمی کھڑا ہوا، پھر پانچواں آدمی کھڑا ہوا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر، ممبر رسول پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا واعظ کر رہے ہیں۔ اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر پتھر مارا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس چہرے سے خون نکل آتا ہے، داڑھی تر ہو جاتی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اور اس بدبخت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، وہ لاٹھی، وہ تاریخی عصا جس پر کبھی نبی بھی خطبہ دیا کرتے تھے، جس کو ہاتھ میں لے کر نبی واعظ کیا کرتے تھے، وہ عصا جس کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ عصا، وہ لاٹھی جس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خطبہ دیا کرتے تھے، وہی لاٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر گرے، ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے، ان عبداللہ ابن سبا کی اولاد نے اس عصے کو لے کر اس کو توڑ کر پھینک دیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، وہاں سے گھر میں لے کر جاتے ہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سے تعاقب ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا، گھر کو گھیر لیا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے،
پابندی لگا دی کہ آپ گھر سے باہر نہیں آ سکتے، آپ مسجد نبوی میں نہیں آ سکتے، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، آپ مسجد نبوی میں خطبہ نہیں دے سکتے، آپ پر پابندی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، گھر میں کچھ کھانے کو کچھ نہیں جانے دیا جا رہا، گھر میں پانی نہیں جانے دیا جا رہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے ہیں۔ 15 دن گزر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر آتے ہیں، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے مسجد نبوی میں نظر آتے ہیں، وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے ہیں کہ علی میرے گھر میں پانی پہنچاؤ، پانی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزے میں پانی لے کر جاتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک پہنچاؤں۔ چنانچہ اس مشکیزے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر جاتے ہیں۔ جب گھر کے پاس پہنچتے ہیں، ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے، ان عبداللہ ابن سبا کی اولاد نے اس مشکیزے کو تیر مارا اور وہ سارا پانی زمین پر گر گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کی طرف پانی لا رہا تھا، ان بلوائیوں نے، ان باغیوں نے اس مشکیزے کو تیر مارا اور پانی سارا ضائع کر دیا، چنانچہ میں اب اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 دن گزر گئے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ عثمان آپ پر اتنا عرصہ گزر گیا، آپ نے کھایا کچھ نہیں، آپ نے پیا کچھ نہیں، جب آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے اے علی جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو میری بھوک بھی اللہ مٹا دیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری پیاس بھی بجھا دیتا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت پر کھڑے ہو کے ان باغیوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہ عثمان ہوں جب نبی نے اعلان فرمایا کہ مسجد نبوی کی زمین کم پڑ گئی ہے، کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر وقف کرے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ میں ہی عثمان ہوں جس نے مسجد نبوی کے لیے زمین کو خرید کر وقف کیا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ جب مدینہ کے اندر پانی نہیں تھا اور یہودی سے لوگ منہ مانگے داموں میں پانی خرید کر پیتے تھے، اور اس وقت نبی نے اعلان فرمایا تھا کون شخص ہے کہ جو پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں وہی عثمان ہوں جس نے پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا تھا، آج تم مجھے ستاتے ہو، آج تم نے مجھے گھیرا ہوا ہے، آج تم مجھے اس کنویں سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینے دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے باغیوں میں وہی عثمان ہوں جب تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے تعاون مانگا تو میں نے اشرفیاں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اشرفیوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہی عثمان ہوں جس نے نبی کی جھولی میں اشرفیاں لا کر ڈالی تھی، آج تم مجھے ستاتے ہو۔ چنانچہ یہ وقت چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ ہو گیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ ہو چکا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر جا کر پہرا دو تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی داخل نہ ہو سکے، کوئی باغی داخل نہ ہو سکے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ چاچا پہرا لگ گیا، ادھر بلوائیوں نے، ان باغیوں نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے دیکھا کہ دروازے پر تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پیچھے کی سائڈ سے دیوار کو پھلانگا اور وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ایک باغی آگے بڑھا، آگے بڑھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑ لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس کے باپ کا واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا، اس نے داڑھی کو چھوڑ دیا۔ پھر ایک باغی اور آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں
ایک لوہے کی راڈ ماری ہے جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ اور پھر ایک باغی آگے بڑھا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں خنجر مارنا چاہتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھی، اس نے خنجر کے آگے اپنا ہاتھ کر لیا اور حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اور بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھر کو لوٹ لیا، سارا ساز و سامان لوٹ لیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت، ان کی لاش بے گور و کفن زمین پر پڑی ہے۔ حضرت نائلہ کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے کہ جس سے آپ کی لاش کو ڈھانپ لیا جائے، اور حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوپٹے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو ڈھانپا ہے۔ اور پھر یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 82 سال کے قریب تھی۔ اس طرح ادھیڑ عمر کا شخص ہے، بڑھاپے کی عمر میں ہے، اور اس موقع پر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا مظلومانہ انداز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون وہ قرآن پاک کے صفحات پر گرا ہے۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ الف لام میم، اس کا جو آخری صفحہ ہے اس پر آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت مبارکہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قطرے گرے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی گواہی رب کا کلام دے گا، یہ قرآن دے گا، یہ آیت دے گی کہ عثمان کا جب خون گرا ہے، عثمان کی جب شہادت ہوئی ہے، یہ مجھے پڑھ رہے تھے، میری تلاوت کر رہے تھے، آج میں گواہی دیتا ہوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق میں شہید ہوا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت گھر میں ہے۔ بلوائیوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، ہم میت کو گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، میت گھر میں ہی رہے گی۔ چاچا ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، کفن دینے کی اجازت نہیں ہے، جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، یہ باہر نکلتی ہے اور بلوائیوں کو، ظالموں کو، اور عبداللہ ابن سبا کی اولاد کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اگر آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن نہ دینے دیا گیا، جنازہ نہ پڑھنے دیا گیا، میں اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر باہر آ جاؤں گی، گلی میں آ جاؤں گی۔ چنانچہ ان سبائیوں پر ہیبت طاری ہوئی، وہ ڈر گئے کہ نبی کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے، دوپٹہ اتار کر باہر آ گئی، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کا عرش نہ ہل جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اجازت دیتے ہیں۔ یہ وہ سبائی ہیں، یہ وہ ظالم ہے کہ عورت کا دوپٹہ اترنے کا اعلان ہے کہ یہ دہل جاتے ہیں، ان کے دل ہل جاتے ہیں کہ عورت دوپٹہ اتار کر باہر آ گئی تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آج تو مسلمان کو حرکت نہیں ہوتی، آج مسلمان نہیں ڈرتا، یہ وقت کے سبائی ہیں۔ یہ جب حضرت ام حبیبہ نے یہ اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اجازت دیتے ہیں، حضرت 4 آدمیوں کو اجازت دیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو اٹھائیں اور ان کو کفن دیں، اور یہ 4 آدمی جنازہ لے کے جائیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور ان کی تدفین کر دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ گلیوں سے گزر رہا ہے، مدینہ کی گلیوں سے جنازہ جا رہا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر بھی ان لوگوں نے پتھراؤ کیا، ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو پتھر مارے، جنازے کے شرکاء کو پتھر مارے، اس طرح ظلم کیا اور اس طرح مظلومانہ شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور بالآخر ان کا جنازہ پڑھ کر ان کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا، وہاں پر تدفین کر دی گئی۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، اور سال کا اختتام ذی الحجہ کے مہینہ میں ہو رہا ہے، اور سال کا اختتام بھی ایک تو ہم نے جانور کی قربانی سے کیا اور اپنے مال کی قربانی سے کیا، اور دوسرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سال کا اختتام ہو رہا ہے، اور محرم، آگے محرم سے نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور سال کا
آغاز بھی قربانی سے ہو رہا ہے، اور یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلام کو عروج ملے گا، اسلام کو عظمت ملے گی، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھو، پھر سال کے اختتام پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد رکھو، اور فرمایا کہ جب بھی اسلام قربانی مانگے تو اس طرح ان حضرات کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے مسلمان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے مقابلے میں جو ہے اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو، اور اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، دین کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس لیے 18 ذی الحجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 18 ذی الحجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت کے عنوان سے منایا جائے، اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کہا جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔